جب بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، مگر ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر خوشی سے جھوم رہے تھے، آنکھیں مسرت سے پرنم، جبکہ زباں پر شکر خداوندی کے کلمات تھے۔ ابو بکر کے آنگن میں جو یہ نئی کلی کھلی، اس کا نام عائشہ رکھا گیا۔ یہ پیاری سی بچی سرخ و سفید تھی، چنانچہ اسی مناسبت سے اس معصوم سی بچی کو حمیرہ کا لقب ملا۔ اس خوبصورت اور معصوم بچی کے چہرے سے گویا ایک نور پھوٹتا تھا، آنکھوں سے ذہانت ٹپکتی تھی، جبکہ پیشانی سے عزت و شرف چھلکتا تھا۔ محسوس یہ ہوتا تھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کسی بڑے مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اس بچی کی والدہ ام رومان اپنی ننھی سی گڑیا کو دیکھ دیکھ کر مسرور تھی۔ بھائی عبد الرحمن اپنی پیاری سی بہن پا کر خوشی سے اسے لپٹے جا رہا تھا۔ اسلام میں وہ پہلا بچہ ہے جو پیدائشی مسلمان ہے، کہ جس کا باپ مسلمان، کہ جس کی ماں مسلمان۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس معصوم، پیاری اور خوش بخت بچی نے جب دنیا میں اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی نگاہیں کفر و شرک کو دیکھنے سے پاک رہیں۔ اس بختاور بچی نے دنیا میں آتے ہی اپنے کانوں میں جو سب سے پہلی صدا سنی، وہ اللہ وحدہ لا شریک کی کبریائی اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ، لقب حمیرہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ آپ کے والد گرامی کہ جن کا نام نامی عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق ہے۔ آپ جلیل القدر صحابی رسول، ہمدم رسول، جانشین رسول ہیں، یار غار ہیں، سفر ہجرت کے ہمراہی ہیں، خلیفہ بلا فصل ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد ماجد کی طرف سے سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: عائشہ بنت ابی بکر بن قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک۔ جبکہ والدہ کہا کہ یہ نئے دین کے پیروکار ہیں، ان کی بچی ہمارے گھر میں آئے گی تو ہمارا بچہ بھی بے دین ہو جائے گا، لہٰذا ہمیں قبول نہیں۔ یوں جبیر ابن مطعم کے انکار کے بعد حضرت صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول فرما لیا اور اپنی پیاری سی بیٹی سیدہ عائشہ کی نسبت ان سے جڑ گئی کہ جن کی نسبت ہی سے ذرے ذرے کو شرف و عزت حاصل ہے۔ چنانچہ ہجرت سے 3 سال، یہ ایک دوسری روایت کے مطابق ہجرت سے 1 سال قبل شوال کے مہینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو بکر نے خود نکاح پڑھایا اور 500 درہم حق مہر مقرر ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت بھی ماہ شوال میں ہوئی اور نکاح بھی شوال کے مہینے میں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے نکاح کی بشارت خواب میں دے دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے: ایک دن خواب میں جبرائیل امین میرے پاس آئے، ان کے ہاتھوں میں ریشمی کپڑے میں لپٹی کوئی چیز تھی۔ میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل نے وہ ریشمی کپڑے میں لپٹی چیز مجھے دیتے ہوئے کہا، آپ خود دیکھیے، رب نے انہیں آپ کے لیے بنایا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو اندر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عکس تھا۔ یوں جو اب تک صرف عائشہ تھی، اب تا قیامت ام المومنین ہو چکی تھیں۔ رب کی حکمتیں بھی عجیب ہیں، انسانی تخیل وہاں پہنچ نہیں پاتا جہاں ہمارے پروردگار کی حکمتیں جلوہ گر ہوتی ہیں۔ پہلے سیدہ طاہرہ عائشہ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا جو انبیاء و رسول کے بعد سب سے بہترین گھرانہ تھا۔ سیدہ عفیفہ عائشہ نے آنکھیں کھولی تو وہ چہرہ دیکھا جو انبیاء و رسول کے بعد رب کو سب سے زیادہ پیارا تھا۔ سیدہ عائشہ نے اس بابر کی نہایت اندہی سے تیمارداری کی۔ جب وہ صحت یاب ہوئے تو سیدہ عائشہ علیل ہو گئیں۔ بہرکیف جب طبیعت بحال ہوئی تو سیدنا ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، آپ عائشہ کو رخصت کیوں نہیں کروا لیتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل فی الحال میرے پاس مہر کی رقم نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 500 درہم بطور قرض حسنہ پیش کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، اور یوں شوال سن 1 ہجری یا ایک دوسری روایت کے مطابق شوال سن 2 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی۔ اس وقت سیدہ عائشہ کی عمر مبارک 9 برس، جبکہ بعض صاحبان علم و دانش کی تحقیق کے مطابق 17 برس کے لگ بھگ تھی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو بہت محبوب رکھتے اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر نامدار سے بے پناہ محبت کرتی، آپ کا خیال رکھتی، آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ اس بزم افلاک کو جس شخصیت، جس ذات کے واسطے بنایا اور سجایا گیا تھا، جس مبارک دلہے کی خاطر اس کائنات میں روشنیاں بکھیری گئی تھی، آج اس پاک طینت و پاک باز دلہا کو سچے موتی کی طرح پاک دامن و پاک باز دلہن عطا کی گئی۔ یوں وہ غم و حزن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی سے ملا تھا، پروردگار عالم نے سیدہ طاہرہ عفیفہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ایک نئی زندگی عطا فرمائی، ایک نئی خوشی اور مسرت عطا فرمائی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کیا فرق تھا۔ لکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ محترمہ تھیں جو آپ کے ناز اٹھاتی تھیں، جبکہ سیدہ عائشہ وہ زوجہ مکرمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ناز اٹھاتے تھے۔ ادھر سن 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا۔ ایک غلط فہمی کی بدولت جب جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ مشہور ہوئی تو مدینہ منورہ سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا اور دوسری خواتین اسلام دیوانہ وار میدان کارساز کی جانب لپکی۔ وہاں پہنچ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین میں مواخات قائم فرمائی۔ انہوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رکھا تھا، چنانچہ دیکھتے ہی پہچان گئے اور انا للہ پڑھا۔ آواز سن کر حضرت عائشہ چونک اٹھی۔ صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا اور ان کو سوار کر کے منزل کی جانب تیزی سے روانہ ہو گئے اور جلد قافلے سے جا ملے۔ ادھر جب حضرت صفوان اونٹ کی مہار پکڑے قافلے میں پہنچے اور اونٹ پر ام المومنین سیدہ عائشہ سوار تھیں، بس پھر کیا تھا، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کو وہ موقع ہاتھ آ گیا جس کے انتظار میں وہ دن رات بے چین تھا۔ چنانچہ اس نے یہ مشہور کر دیا کہ ام المومنین اب نعوذ باللہ پاک دامن نہ رہی۔ نیک دل مسلمان سنتے تو کانوں کو ہاتھ لگاتے اور کہتے کہ سبحان اللہ ھذا بہتان عظیم، مگر اس زہریلے سانپ نے یہ زہر کچھ اس طرح پھیلایا کہ مسلمانوں میں سے کچھ سادہ لوگ بھی اس کا شکار ہو گئے۔ چنانچہ پروردگار عالم نے سیدہ کی پاک دامنی کے لیے خود قرآن میں سورہ نور میں آیات نازل فرمائی، اور پھر سورہ نور ہی میں آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24 میں فرمایا ان الذین یرمون المحصنات، یعنی جو لوگ بھولی بھالی پاک دامن با ایمان بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور عقبہ دونوں میں ملعون ہوں گے اور ان کو بڑا بھاری عذاب ہوگا اس دن جب خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ ادھر یہ سب سن کر سیدہ کی ماں خوشی سے جھوم اٹھی اور کہا لو بیٹا اٹھو اور اپنے شوہر کے قدم لو۔ سیدہ عائشہ نے فطری ناز کے تحت جواب دیا کہ میری برات، میری بے گناہی رب نے بیان کی تو میں فقط اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ ناز، یہ ادا دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے۔ اس کے بعد قانون ازالہ کے تحت 3 مجرموں کو 80 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ یہ سیدہ عائشہ ہی کی شان تھی، بلکہ یوں کہیے کہ در حقیقت یہ نبی آخر الزمان کی عزت تھی کہ پروردگار عالم نے خود قرآن کی صورت میں حرم نبوی کی پاکیزگی و پاک دامنی بیان کی اور قیامت تک کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کو قرآن کا حصہ بنا دیا، بلکہ سورہ نور ہی میں ایک مقام پر ایک اور اصول بیان فرما دیا۔ فرمایا والطیبات للطیبین والطیبون لطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں، یہ پاک لوگ ان کی جھوٹی باتوں سے بری ہیں اور ان کے لیے بخشش اور نیک روزی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ کو بہت محبوب رکھتے۔ مسند ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ میں تو سب بیویوں میں برابر کا سلوک کرتا ہوں
مگر دل میرے بس میں نہیں کہ وہ عائشہ کو زیادہ محبوب رکھتا ہے، اے اللہ اسے معاف فرما۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت و پاکیزگی کا بہت اہتمام فرماتے اور اپنی مسواک بار بار دھلوایا کرتے۔ اس خدمت کی انجام دہی سیدہ عائشہ ہی کے سپرد تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، سیدہ عائشہ بھی ہمراہ تھیں۔ ہار پھر گم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہار ڈھونڈنے کے لیے بھیجا۔ تلاش میں وقت لگ گیا، نماز کا وقت ہوا، دور دور تک پانی نہ ملا، اس لیے لوگوں نے بغیر وضو کے نماز ادا کی۔ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو اسی وقت آیت تیمم نازل ہوئی۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا۔ یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا حاجت ضروری سے فارغ ہوئے ہو یا عورتوں سے مقاربت کی ہے اور تم پانی نہیں پاتے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اسے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ازدواجی زندگی کے 9 برس گزر گئے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 دن علیل رہے۔ ان 13 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 دن دیگر ازواج مطہرات کے ہاں قیام پذیر رہے، جبکہ 8 روز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمایا۔ شدت مرض میں کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسواک سیدہ عائشہ کو دیتے، آپ اسے دانتوں سے نرم کر دیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے استعمال فرماتے۔ سیدہ عائشہ آپ کی حالت و کیفیت کو دیکھ دیکھ کر مغموم ہوتی، پرنم آنکھوں سے اپنی گود میں رکھے آقا دو جہاں کے چہرے انور کو تکتی رہتی۔ بالآخر 9 یا 12 ربیع الاول سن 11 ہجری فرشتہ اجل حاضر ہوتا ہے، اجازت طلب کرتا ہے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس وقت بھی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ نگاہیں سیدہ کے چہرے پہ تھی، جبکہ زبان مبارک پہ اللہم انت الرفیق الاعلیٰ کے الفاظ تھے۔ یوں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبوب زوجہ مطہرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں سیدہ کی گود میں اللہم انت الرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے وصال فرما گئے، اور سیدہ ہی کے حجرے کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آج بھی جب دنیا بھر سے عشاق رسول روضہ رسول پر حاضر ہوتے ہیں تو وہ سیدہ عائشہ ہی کا مبارک حجرہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدہ کی عمر 18 برس تھی۔ 48 برس سیدہ نے عالم بے وگی میں بسر کیے۔ اس تمام عرصے میں وہ عالم اسلام کے لیے رشد و ہدایت، علم و فضل اور خیر و برکت کا عظیم مرکز رہی۔ سیدہ عائشہ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ بعض علماء کرام کا قول ہے کہ احکام شریعہ کا 1/4 حصہ سیدہ عائشہ سے منقول ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینی علوم کے علاوہ طب، تاریخ اور شعر و ادب میں بھی دستگاہ حاصل تھی۔ فی الحقیقت سیدہ عائشہ کا پایا علم اس قدر بلند تھا کہ اس کو بیان کرنے کے لیے عمر خضر درکار ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ اور مستفیدین کی تعداد 200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث روایت کرتی، اکثر اس کا پس منظر اور اسباب و علل بھی بیان فرماتی۔ سیدہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور افعال کے حقیقی روح تک پہنچنے کی کوشش کرتی۔ محدثین نے متعدد ایسی روایات نقل کی ہیں جن میں سیدہ عائشہ نے دوسرے صحابہ سے اختلاف کیا ہے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ 3 چیزیں نجس ہیں، عورت، گھر اور گھوڑا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو ہریرہ نے آدھی بات سنی۔ جب ابو ہریرہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا فقرہ مکمل فرما چکے تھے، وہ یہ کہ یہودی کہتے ہیں کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے، عورت، گھر اور گھوڑا۔ ان چند مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ ام المومنین
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام کس قدر بلند تھا۔ فضائل و اخلاق کے لحاظ سے بھی سیدہ عائشہ کا رتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بےحد فیاض، مہمان نواز، سخی اور غریب پرور تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کو 1,00,000 درہم بھجوائے۔ انہوں نے اسی وقت کل رقم غریبوں، فقیروں، مسکینوں اور یتیموں میں تقسیم کر دی۔ آپ اس دن روزے سے تھیں۔ شام ہوئی تو خادمہ نے کہا، ام المومنین، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اس رقم سے کچھ گوشت خرید لیتی۔ آپ نے فرمایا، تم نے یاد دلا دیا ہوتا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70,000 کی رقم آئی۔ سیدہ نے عروہ کے سامنے کھڑے کھڑے ساری رقم خدا کی راہ میں خرچ کر دی اور دوپٹے کا گوشہ جھاڑ دیا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ سیدہ عائشہ ایک روز روزے سے تھیں اور گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ خادمہ کو کہا کہ یہ روٹی سائلہ کو دے دو۔ خادمہ نے کہا کہ شام افطار کے لیے کچھ نہ ہوگا۔ سیدہ نے فرمایا، تم یہ اسے دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا گوشت ہدیہ بھیج دیا۔ اب خادمہ سے فرمایا، دیکھو اللہ نے روٹی سے بہتر چیز عطا فرما دی۔ ادھر سن 13 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سایہ پدری سے بھی محروم ہو گئیں اور عہد فاروقی کا آغاز ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کا 10,000 درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا۔ البتہ امام حاکم کے قول کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12,000 درہم سالانہ ادا کیے۔ اس کی وجہ حضرت عمر یہ بیان فرماتے کہ سیدہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی۔ جب حضرت عمر کا وقت آخر قریب آیا تو انہوں نے اپنے فرزند ارجمن حضرت عبداللہ کو ام المومنین کے پاس بھیجا کہ مجھے رسول اللہ کے پہلوئے مبارک میں دفن ہونے کی اجازت میں رحمت فرما دیں۔ سیدہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ فرمایا، یہ جگہ میں نے اپنی تدفین کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی خاطر میں اس سے دستبردار ہوتی ہوں۔ یہ سیدہ ہی کا اظہار تھا کہ آج فاروق اعظم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ عہد عثمانی میں مسلمان خوفناک فتنوں کا شکار ہوئے، مختلف سازشوں اور شورشوں نے سر اٹھایا۔ اسی دوران سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا، جس کا سیدہ کو بہت رنج اور قلق تھا۔ چنانچہ حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں بعض اکابر صحابہ کرام اور دیگر مسلمانوں نے قصاص عثمان کا مطالبہ کیا۔ اس جماعت میں حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ جیسے جلیل القدر صحابی شریک تھے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ کہ جن کو قتل عثمان کا بہت صدمہ تھا، وہ بھی خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ اس جماعت کے ساتھ ہوئیں۔ سن 40 ہجری میں جب شیر خدا کو شہید کر دیا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت صدمہ پہنچا۔ کوفہ سے کچھ لوگ مدینے آئے اور انہوں نے اہل عراق کی شیر خدا پر الزام تراشی اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کیا تو سیدہ عائشہ نے فرمایا، اللہ علی پر رحمت بھیجے، ان کو جب بھی کوئی بات پسند آتی تو یہی فرماتے کہ صدق اللہ و صدق رسولہ۔ اہل عراق ان پر جھوٹ تہمت لگاتے ہیں اور بات کو بڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ ادھر حضرت علی شیر خدا کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں صدیقہ کبریٰ کا بے انتہا اعزاز و اکرام کیا۔ تاہم ام المومنین کو کسی بات سے اختلاف ہوتا تو برملا اس کا اظہار فرماتی۔ سیدہ نے اپنی زندگی کے 18 سال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل حکومت میں گزارے۔ یہ پورا زمانہ بالعموم سیدہ عائشہ نے جزوی اوقات کے سوا خاموشی سے بسر کیا۔ فرماتی ہیں کہ فقط میں تھی جو ازواج مطہرات میں سے کنوارپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ جبرائیل امین ریشمی کپڑے میں میرا عکس لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ان سے شادی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آیات برات نازل فرمائی۔ میرے ماں باپ دونوں مہاجر تھے۔ نزول وحی کے وقت ازواج مطہرات میں سے صرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی۔ میرے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میرے حجرے ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے جبرائیل امین کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ام المومنین، مومنوں کی ماں، سیدہ، طاہرہ، عفیفہ، صدیقہ، طیبہ، منزہ، مریم اسلام، ام عبداللہ، حمیرہ بنت ابی بکر، زوجہ رسول
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر 67 برس کی عمر میں 17 رمضان المبارک سن 55 ہجری مطابق 13 جون سن 678 عیسوی کو نماز عشاء کے بعد چند روز کی علالت کے بعد کلمہ توحید کا ورد کرتے ہوئے اپنے اس پروردگار کے حضور پیش ہوئے کہ جس نے قرآن میں آپ کی برات بیان کی۔ آپ کے جنازے میں اس قدر ہجوم تھا کہ اس سے پہلے رات کے وقت اتنا ہجوم کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کے انتقال کی خبر سے دنیا اسلام میں غم و حزن کی لہر پھیل گئی اور آسمان دنیا خوشیوں گویا ہوا۔